اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے حصے میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ ہم قرآن کو سیکھتے ہوئے نماز کے مختلف حصوں کی مدد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج رکوع اور سجدہ کی تسبیحات اور گرامر میں انشاءاللہ مزید حروف کا استعمال اور آج کا نقطہ تعلیم کل کے نقطہ تعلیم سے جڑا ہوا ہے، تو انشاءاللہ وہ دیکھیں گے، اور 15 نئے الفاظ جو تقریباً 1400 بار قرآن میں آئے ہیں وہ سیکھ جائیں گے۔ تو ہماری بیٹری چارج ہوتے ہوتے آج جو ہے وہ 2600 کی بار کو عبور کر جائے گی 80 الفاظ کی مدد سے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ قرآن میں آپ ان الفاظ کو دیکھتے رہیں۔ تو جیسے ہی ہم نماز میں فاتحہ مکمل کرتے ہیں، سورہ ملک پڑھنے کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، تو رکوع کی تسبیح جو ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا، اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے سبحان، اور یہ عموماً تسبیح میں بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے، اس کی تعلیم بھی دی گئی ہے، یہ ذکر بھی ہم کرتے ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ ہم کہتے ہیں پاک ہے۔ تو پاک سے کیا مراد ہے؟ پاک سے مراد یہ کہ اللہ رب العزت ہر عیب، برائی، کمزوری، کمی سب سے پاک ہے۔ وہ چیزیں جو مخلوقات میں پائی جاتی ہیں وہ اللہ میں نہیں پائی جاتی، کہ وہ ہر عیب سے، برائی سے، کمی سے، کمزوری سے، نقص سے پاک ہے۔ وہ ہے اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب آپ کہتے ہیں پاک ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ ہر قسم کی کمی سے، نقص سے، کمزوری سے، عیب سے، جھول سے، اللہ اس سے پاک ہے، ڈیفیکٹ سے پاک ہے۔ سبحان تو بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے سبحان، تسبیح میں اس کو یاد رکھیے۔ اور ربی کا لفظ تو آپ نے یاد ہے، آپ نے جوڑا تھا ربہ، ربہم، ربکا، ربی، ربی میرا رب، ربی، اس میں رب اور دونوں شامل ہیں۔ تو رب کے معنی ہم بڑی وسعت سے دیکھ چکے ہیں کہ بڑے وسیع معنی ہیں، اور اس پر ہم نے تفصیلاً بات کی تھی۔ جب بھی رب کا لفظ آئے تو اپنے ذہن میں لائیے کہ وہ خالق و مالک جو میری پرورش کرنے والا ہے، میرے ایک ایک جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا، اتنی مخلوقات کا آ کے رب، لے لو، خود ہی لے لو، اور رب آ بھی کے ہے۔ لے لو، آجو۔ از فار میرا، ٹھیک ہے جی، یعنی میرا رب، رب میرا رب۔ اور آگے لفظ ہے العظیم۔ تو بتائیے العظیم آپ کے خیال میں کیا ہے؟ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم جی اسم پلیز چیٹ اسم ہے، باکس میں لکھیے، اس میں چیٹ باکس۔ معرفہ کہہ سکتے ہیں، خاص اسم۔ جی ٹھیک فرما رہے ہیں سب لوگ کہ یہ اسم ہے، اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے اور خاص اسم ہے۔ اور العظیم کے معنی میں اردو زبان چونکہ اس کی وضاحت نہیں کر سکتی، ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں بڑا، عظمت والا، لیکن اس میں بڑائی اور طاقت دونوں کا معنی پایا جاتا ہے۔ العظیم تو ظاہر ہے کہ میرا رب پاک ہے، جو عظمت والا ہے، جو سب سے بڑا بھی ہے اور سب سے زیادہ طاقت والا بھی ہے، العظیم۔ تو عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عزم، عزم، عزم کہتے ہیں ہڈی کو، کس کو؟ ہڈی کو۔ تو ہڈی بھی بڑی مضبوط ہوتی ہے جس پہ انسانی جسم کھڑا ہوتا ہے، لیکن وہ ہے عزم، یہ ہے عظیم، اس میں بڑائی اور طاقت دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو آج کل بلکہ
عام طور پہ ہم جسے تسبیح تراویح کہتے ہیں، اس میں آپ پڑھتے ہیں سبحانہ ذی الملکی والملکوت، سبحانہ ذی العزتی والعظمتی، عظمتی نہیں کہنا، عظمتی، اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا کہ وہ عزم نہ پڑا جائے ہڈی کی مانند. تو العظیم بڑائی اور طاقت کا مجموعہ. تو اب یہ جو لفظ ہے چھوٹی سی تسبیح ہے، لیکن 4 بڑے خاص پیغام اس کے اندر ہیں. سبحان کہ وہ پاک ہے، رب رب ہے، یہ میرا عظیم عظمت والا، ہر عیب سے پاک ہے، نہ وہ ظالم ہے نہ انصافی کرنے والا، بے مقصد چیزوں کو پیدا نہیں کرتا، اس میں کوئی کمزوری نہیں، وہ کسی سے ڈرتا نہیں، اس کا ہر حکم بہتر. تو مجھے اور آپ کو اگر کوئی آزمائش پہنچے، تکلیف پہنچے، تو یہ اس میں میرے اور آپ کے لیے بہتری ہے، اور ہمیں اللہ سے شکایت نہیں کرنی چاہیے. وہ رب یعنی پالنے والا ہے، وہ ہر چیز کا خیال رکھتا ہے اور جسم کے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کرتا ہے، پل پل پرورش کرتا ہے، اور اس نے ہمارے کھانے کا نظام، خون کا نظام، تو ہر چیز چلا رکھی ہے، اور وہی رزق دینے والا ہے. تو یہ چھوٹی سی تسبیح آپ کو یہ ساری چیزیں، اور وہ پھر رب، ایک تو عمومی ہوتا ہے نا لفظ، وہ رب بھی ہے، میرا رب ہے. تو جس چیز سے آپ کا ذاتی تعلق قائم ہو جائے نا، آپ کو ایک اپنائیت ہو جاتی ہے. تو آپ کہتے ہیں میرا ملک، میری کتاب، میرا شہر، میرا گھر. تو یہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں رب بھی، میرا میرا رب. تو اللہ سے محبت کا ایک خاص احساس پیدا ہو جب آپ کہیں سبحان ربی. تو عظیم ہے، ایسی بڑائی والا کہ جس کو کوئی نہ جھکا سکے، جس پر کوئی دباؤ نہ ڈال سکے. دنیا کے ہر شخص کو، وہ کسی مقام و مرتبہ پر ہو، اس پر پریشر ہوتا ہے، اس کو دبایا جا سکتا ہے، اس کو ڈرایا جا سکتا ہے. ایک اللہ ہی ہے کہ جس کی بڑائی کا کوئی مقابل نہیں ہے. تو مقابل تو کیا، دور دور تک کوئی اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو جی، سسٹر راشدہ قدیر، آپ کروائیے. سسٹر راشدہ، آپ خود کو انمیوٹ کیجیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانہ پاک ہے، ربی یا میرا رب، العظیم عظمت والا ہے. ہلو، جی وہ کہنا سسٹر سے. میم کہ میرے اللہ میرے کو آیا نہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سبحانہ پاک ہے، اور ربیہ میرا رب، العظیم عظمت والا. جی سسٹر فوزی، آپ بھی کروا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا. ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. پھر آپ جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو آپ جو تسبیح پڑھتے ہیں، آج جب آپ کو اس کا معنی پتہ چلے تو آپ دیکھیے انشاءاللہ نماز میں آپ کو کس قدر لطف آئے گا. تو ایک ہم نے ترجمہ رٹا ہوتا ہے نا، ایک عربی زبان کے کانٹیکس کو سمجھ کر. آج اس کا ترجمہ انشاءاللہ آپ ذہن میں لائیے گا. جب آپ اس وقت پڑھیں تو آپ دیکھیں آپ کو کیسا لگے گا. سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ. تو سمیع، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. سمیع کا جو لفظ ہے یہ ماضی کا فعل عربی میں، ماضی. سمیع سن لی، یعنی سن لی تھی، بات جو ہو چکی ہو، یہ وہ والی ہے سمیع. یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بھی اس کورس میں. تو سمیع اللہ، اللہ نے سن لی، یعنی کنفرم ہے. جو کام ہو چکا ہو نا وہ کنفرم ہوتا ہے. کل ہم نے سبق پڑھ لیا تھا، آنے والے کل کا پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے اس کے بارے میں اب شور نہیں ہے، لیکن جو کل پڑھا تھا نا سبق نمبر 6، وہ ہم شور ہیں کہ وہ ہو چکا ہے.
تو سمع اللہ، یعنی آپ رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ نے جب کہا سمع اللہ تو کنفرم فور شور ہے کہ آپ کی بات اللہ رب العزت سن رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو اللہ سنتا ہے جب اس کی تعریف کی جائے. تو اس کیفیت کے ساتھ آپ نماز سے کھڑے ہوئیے کہ آپ کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ اللہ خود سن رہا ہے. سمع اللہ لیمن، لی اس کا معنی آپ کو پتہ ہے، لیے ہم نے پڑھا ہوا ہے، لیکن جو حروف جر ہوتے ہیں، پریپوزیشنز ہوتی ہیں، وہ تھوڑے تھوڑے معنی کو کانٹیکس کے حساب سے بدل سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ معنی کی والا آ رہا ہے. تو لی من، جس نے. من کے بھی دو معنی ہیں. من کا ایک سوالیہ معنی آپ نے پہلے پڑھا تھا، تو میں نے اس وقت آپ کو کہا تھا من ربو کا. سب لوگ خود کو جواب دیں اور اس سوال جواب کو پکا کر لیں. جب بھی آپ سے کہا جائے من ربو کا، تو آپ جواباً کیا کہیں گے؟ ربی اللہ. ماشاءاللہ. تو یہ جو من ہے، من کے دو معنی ہوتے ہیں. یہ دوسرا معنی ہے، یہ کنیکٹنگ والا معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ جس نے، جس کسی نے بھی. حمیدہ ہو، حمیدہ ہو، حمیدہ ہو، دو ٹکڑے. تو حمیدہ یہ وہ الحمد جو تھا نا، الحمد، وہاں پہ تو وہ اسم تھا. یہ حمیدہ اس نے تعریف کی، تو جس کسی نے بھی تعریف کی، ہو اس کی. یہاں اس سے مراد پھر وہی ہے اللہ کی. تو سمع اللہ لی من، دو ٹکڑے، حمیدہ دو ٹکڑے. تو جس کسی نے اللہ کی تعریف کی، اللہ نے سن لی. تو سمع اللہ، یاد رکھیں ماضی کا صیغہ ہے، کنفرم بات ہے کہ اللہ نے سن لی ہے. تو آپ اس پوری شوق اور محبت سے رکوع سے اٹھیے، رکوع سے اٹھتے ہوئے ذہن میں لاتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے میری، جو میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، وہ سن لی ہے. ہاں البتہ ایک خیال رہے کہ خود آپ بھی سن رہے ہو جو آپ تعریف کر رہے ہیں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے، ہم عادتاً اس تیزی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ الفاظ کی ادائیگی کیا کر رہے ہیں. بس ایک عادتاً نماز پڑھے ہوتے ہیں. تو نماز عادت نہیں ہے، عبادت ہے. تو اس شوق اور توجہ سے اس کو پڑھا جائے. تو اللہ سب کی سنتا ہے. یہاں کیا ذکر ہو رہا ہے؟ خاص طور پر حمد والوں کا اللہ نے سن لیا. پوری شوق سے اللہ کی تعریف کیا جائے، حمد کی جائے، جیسا کہ ہم آگے کہیں گے بھی ربنا ولک الحمد. تو اللہ تعالیٰ ہماری حمد کا محتاج نہیں ہے. جب بھی ہم حمد کریں گے ہمیں فائدہ پہنچے گا، ہمیں فائدہ پہنچے گا. جی سسٹر ایمن پڑھیے. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سمع الله لمن حمده سمع اللہ، سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمیدہ تعریف کی اس کی. ماشاءاللہ. تو سسٹر شازیہ عامر پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سمیع اللہ لمن حمیدہ سمیع اللہ، سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمیدہ تعریف کی اس کی. تو یہ یاد رکھیں، یہ ہم عربی کلیے کے مطابق جب رک رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں حمیدہ، آخری ہا کو پڑھ رہے ہیں، اس کی حرکت نہیں پڑھ رہے. لیکن جب بھی ترجمہ کر رہے ہوں تو حرکت کو غور سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہے حمیدہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں انشاءاللہ آسانی ہوا کرے گی. جی سسٹر شہانہ آپ پڑھیے. سسٹر شہانہ خان. لمن اس کی جس نے، حمیدہ تعریف کی اس نے. ماشاءاللہ، تعریف کی اس کی. تو ربنا ولک الحمد، ربنا، ربنا. اب یہاں پہ ربنا، اے ہمارے رب، نا وہی ضمائر میں سے، وَلَكَ الْحَمْدُ تیرے لیے ہر قسم کی تعریف ہے. تو آئیے پہلا لفظ ربنا، ٹیبل سے جو ہے ربہ، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا، وہاں ہے ربنا ہمارا رب، اور یہ ہے ربنا. تو اس میں حرف ندا بھی آ گیا، اے ہمارے رب. ربنا
اے ہمارے رب. ربنا یہ آپ کو آتا ہے، ٹیبل ہم نے کیا ہوا اس لیے آسان ہے. آگے دیکھیے عربی کی خوبصورتی. ہر جو والا کا، اس میں 3 لفظ چھپے ہوئے ہیں. والا کا، وا اور، لا وہی لیے والا، اور کا یہ ضمائر والا، تیرے ہی لیے. ربنا ولکا، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے اور تیرے ہی لیے. ٹھیک ہے جی. ولکا، تو لکا کا ٹیبل بھی آپ نے کیا، لکا لی، تو آگے والکا والکا اور تیرے ہی لیے. کیا ہے؟ الحمد. الحمد ہم جانتے اسم ہے، اس کے معنی میں دونوں چیزیں، ساری تعریفیں اور شکر. تو ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے. تو یہاں پر ہم نے ربنا کہتے ہوئے دل سے اللہ کی تعریف اور شکر کے الفاظ، ربنا ہمارا رب، اور پورے جذبات میں ڈوب کر. تو آئیے سسٹر خانسہ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اے ہمارے رب ولکا تیرے ہی لیے الحمد ہر قسم کی تعریف ہے. ماشاءاللہ جی. سسٹر امبرین پڑھیے. ربنا اے ہمارے رب، ولکا تیرے ہی لیے الحمد ہر قسم کی تعریف ہے. ماشاءاللہ. اے ہمارے رب. یہ سسٹر رابعہ مشتاق آپ بھی پڑھیے. السلام علیکم سر. وعلیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اے ہمارے رب والا کا تیرے ہی لیے والا کل حمد تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے. ماشاءاللہ. تو اچھا، اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کے بعد ربنا ولک الحمد ساتھ اور بھی دعائیں ملاتے تھے. آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا. تو اسی طرح ایک دعا جو آپ ملاتے تھے وہ بڑی خوبصورت ہے. وہ تصویر ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. تو یہ اس کا ترجمہ جب آج آپ دیکھیں گے اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کا دل کرے گا کہ آپ بھی اس کو ساتھ پڑھا کریں. تو آپ اپنی آسانی سے کنوینئنس سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. ملء کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بھر کر، کوئی چیز خوب بھر کر دی جائے. تو ملء بطن پیٹ کو کہتے ہیں نا، تو پیٹ بھر کر کسی نے کھانا کھایا. ملء جیبن جیب بھر کر کسی نے خوب پیسے کمائے. اور ملء السماء آسمان کو بھر کر. یہ ملء کوبن کپ کو عربی میں کوب، کیونکہ اس میں پہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہاں بات ہو رہی ہے ملء السماوات، ایک آسمان بھی نہیں، سارے آسمانوں کو بھر کر. ملء کا لفظ ذہن میں رکھیں. اور سماوات آپ کو پتہ ہے جمع ہے سما کی، آسمان. تو ہم اردو میں بھی زمین و آسمان کے لیے سما کا لفظ تو میرا خیال ہے آپ سب کو آتا ہی ہوگا، اس کی جمع ہے سماوات. تو ایک آسمان اور سارے آسمان. تو نبی کریم فرما رہے ہیں ملء السماوات، آسمانوں کو بھر کر. اتنا زیادہ، یعنی ہم چھوٹی موٹی چیز آپ دنیا میں کیا بھریں گے، سب سے زیادہ بھی بھریں تو پوری دنیا بھر دیں. تو آپ فرما رہے ہیں، سسٹر شازیہ بعد میں بات کرتے ہیں اس پر. ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما. تو آسمانوں کو بھر کر اور زمین کو بھر کر. وملء الارض، اور اس ساری زمین کو بھر کر، یعنی پورے سارے کے سارے آسمان بھر کر، زمین بھر کر. اچھا، یہ یاد کرنے کے لیے بھی آسان ہے، ابھی کوشش کریں یاد ہو جائے گی. یہ لفظ ملء 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 بار بار آ رہا ہے، بھر کر بھر کر بھر کر. تو پہلے آسمان بھرے، پھر زمین بھری، پھر کیا کیا؟ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، کہ آسمان سارے بھر دیے، زمین بھر دی. لیکن پھر بَيْنَهُمَا، بین کہتے ہیں درمیان میں،
اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کسی چیز کے بین بین. ہما، ہما کا لفظ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ دیکھیں ہم نے اشارہ سیکھا تھا نا، ہوا وہ ایک کے لیے، ہم وہ سب کے لیے. عربی میں ہما دو کا اشارہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ہما ہے، ہما، ہوا، ہما، ہم، آپ ایسے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. تو آج ایک اور اشارہ بھی ہم نے نیا سیکھ لیا. ہوا، ہما، ہم. ہوا، ہوا ایک کے لیے، ہوا دونوں کے لیے، ہما دونوں کے لیے، ہم سب کے لیے. تو بینہما یہاں پہ کون سے دو کی بات ہو رہی ہے؟ آسمان سارے اور زمین. تو بینہما ان دونوں کے درمیان جو خالی جگہ ہو ان کو بھی بھر کے، آسمان بھر کے، زمین بھر کے. وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا اور بھر کر جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہو. اب یہ کہنے کے بعد کہہ رہے ہیں وَمِلْءَ، پھر آ رہا ہے ملء، ملء ما شئت، اور بھر کر. ما کا وہ والا معنی جو کنیکٹنگ والا ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں، وہ جو کچھ بھی. شئت، شئت تو چاہے، جیسے انتا انعمتا پڑھا ہے نا آپ نے، تو اسی طرح شئت تو چاہے. یہ شاء انشاءاللہ میں آپ نے پڑھا تھا نا، انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے، اسی سے شئت تو چاہے. اور جو کچھ تو چاہے وہ ساری چیزیں بھر کر. من شیئن بعد، ہر اس چیز میں سے جو اس کے بعد بچے تو وہ بھی، یعنی جو. اور یہاں پہ شے ایک شے کو کہتے ہیں، اور اشیاء زیادہ چیزیں. اردو میں بھی ہم شے اور اشیاء کا لفظ استعمال کرتے ہیں. چیز اور زیادہ چیزیں اس کی جمع ہے. بعد اس کے بعد، تو یہ بعد کا لفظ بھی اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد. تو ہم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے کہا نا ربنا ولک الحمد، کہ اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے. اور کیسی حمد ہے؟ ملء السماوات آسمان بھی بھر جائے، ملء الارض زمین بھر جائے، وملء ما بینہما ان کے درمیان جو ہے سب کچھ بھر جائے، وملء ما شئت اور وہ بھی بھر کر جو تو چاہے اللہ سے، کہ اے اللہ تو چاہے. من شیء بعد اس کے بعد کوئی بھی ایسی چیز جو تو چاہے وہ بھر کر اتنی تیری تعریف. تو دیکھیں کتنی تعریف کر رہے ہیں اللہ کے نبی. آج کل یہ ماڈرن ٹریننگز میں بڑے ریسرچر اسکالر جو ہے نا، یہ بڑے طریقے بتاتے ہیں. یہ کہتے ہیں اچھی زندگی کا راز یہ خوب شکر کیا جائے، اور بلکہ یوں کریں کہ رات کو سوتے ہوئے فیل کریں آپ شکر کے اندر تیر رہے ہیں، پورے ڈوبے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی کا شکر کا انداز دیکھیے. آپ فرما رہے ہیں سارا آسمان زمین اس کے درمیان، اور چونکہ ہم انسان ہیں اللہ اس سے بھی زیادہ جانتا ہے چیزوں کو، تو اللہ ہم سب کو بھر دے اتنا اللہ تیرا شکر. ٹھیک ہے، تو اس ملء کے لفظ کو زبان پر چڑھا لیں. ملء السماوات ملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. اور کون شکر کر رہا ہے اس لیول کا؟ اللہ کے نبی. میں اور آپ تو پتہ نہیں ہمیں کتنا شکر کرنا چاہیے. ان کی زندگی دیکھیے کیا مشکل تھی، کتنا ستایا گیا، بائیکاٹ 3 سال کے لیے پتوں پہ گزارا، گھر میں کھانا نہیں اور فاقے، اور اس کے باوجود اور تکلیفیں اور لوگوں کا آپ کو دھتکارنا اور ساری پریشانیاں، اور شکر اللہ کا کیسا کہ ساری کائنات شکر سے بھر جائے اللہ. اور ایک ہم ہیں، اور میں اپنی بات کر لیتا ہوں. اللہ نے اتنا انعامات دیے ہوئے ہیں، اتنی نوازشیں کی ہوئی ہیں، لیکن زبان ہے کہ اس پر شکر آتا ہی نہیں، اور دل ہے کہ اس میں شرم آتی ہی نہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ جس کی نعمتوں کا کوئی حساب ہی نہیں. تو یہ ہے طریقہ شکر ادا کرنے کا کہ ہم ہر وقت اس کے شکر سے ہماری زبان تر رہے. الحمدللہ رب العالمین. تو اچھا اس کو پڑھوانا بھی تھا ہم نے، اس کی سلائیڈ جسٹ منٹ. تو ایسے کرتے ہیں یہاں سے پڑھوا لیتے ہیں. جی سسٹر نبیلہ یامین، اگر ترجمے میں مشکل ہوگی تو میں ساتھ آپ کے ہیلپ کروں گا. پڑھیے. ملء السماواتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمع اللہ سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمدہ تعریف کی اس کی، ربنا اے ہمارے رب، ولک الحمد اور تیری ہی لیے ہیں تمام تعریفیں، ملء السماواتی سوری سر بھول گئی، مل کا ملء نہیں ہے، بھر کر، بھر کر
جی समावात आसमान को, वामिल और भर कर, अल अर्ज जमीन को, वमिल और भर कर, आ जो मा जो बैनहुमा इसमें उन दोनों के दरमियान है। एक ये जो लफ्ज है ना, मिल आ, मिल नहीं है, मिल आ, ये इकट्ठा लफ्ज है, मिल आ, ठीक है, भर कर। ठीक। वमिल आ और भर कर, मा जो बैनहुमा उन दोनों के दरमियान है। वमिल आ और भर कर, मा जो शहता कोई चीज, मिन से, शायन जो चीज, बाद उसके बाद, हाँ जी, शेता तू चाहे, ठीक है, शेता शहता तू तू चाहे, चाहे। हाँ मिन जो यानी, शायन। हाँ यानी मतलब ये बन रहा है कि उसके बाद कोई भी और शय जो तू चाहे वो भी भर कर, ठीक है। ओके, थैंक तो यू। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा करवाया और बगैर तर्जमा देखे करवाया, तो इसलिए खसूसी आपके लिए तारीफ। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आखिरी जो हमने आज के सबक का आखिरी हिस्सा है, सुबहान रब्बियल आला। आप रुकू से खड़े हुए कयाम में ये दुआएं पढ़ी, फिर आप सजदा में गए और सजदा में आपने पढ़ा सुबहान रब्बियल आला। सुबहाना पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। सुबहान तो आपने पढ़ लिया पहले माना, और रब्बी का भी सीख लिया। अल आला, अल आला इस्म है, और सबसे बुलंद, अल आला सबसे बुलंद बरतर। तो आला का माना, अब ये देखें, वो कबीर, अकबर और अल अकबर। उस दिन हमारी सिस्टर ने पूछा था ना, सर आप कह रहे हैं कि अकबर वो कंपैरेटिव है, ज्यादा बड़ा, तो ये असल में कबीर, अकबर और अल अकबर होता है। लेकिन जब हम कहते हैं अल्लाह अकबर, तो हम हमेशा कहते हैं अल्लाह ही सबसे बड़ा है। तो अदरवाइज अरबी में आपने जहन में रखना है कि ये कंपैरेटिव होता है, अली आला और अल आला सबसे आला, ठीक है जी। तो आइए, अब ये तस्बीह जो है बड़ी स्पेशल है। आप सजदे में हैं, और सजदे का माना ये हुआ कि इंसान ने अपनी सबसे इज्जत वाली चीज़, इंसान बड़ा अपने आप को समझता है ना, तो हम जब इस माथे को ज़मीन पर, खाक पर रखते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने, तो हम मुकम्मल तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ खुद को उसके हवाले करके कहते हैं सुबहान रब्बियल आला, इसी तसव्वुर और एहसास के साथ कि उसकी पाकी, वही रब, वो मेरा रब, और वो सबसे बुलंद बरतर। और मज़े की बात देखें कि उसके आपके दरमियान देखने में फासला बढ़ गया कि आप नीचे ज़मीन की तरफ चले गए और वो सबसे बुलंद है। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि इंसान अपने रब से करीब तरीन उसी हालत में होता है जब वो सजदे की हालत में होता है, कि अल्लाह को ये हालत पसंद है। जब मैंने और आपने कहा कि अल्लाह मेरी कोई इज्जत नहीं, सारी इज्जतें तेरे ही लिए हैं, मैं खुद को नीचे करता हूँ, तू अर्श पर बुलंद बाला है, यही मेरी पोजीशन है और वो तेरी पोजीशन है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आप करीब तरीन हालत में पहुंच जाते हैं। लिहाजा खूब दुआएं कीजिए सजदे की हालत में। और ये जो तस्बीह है सुबहान रब्बी, ये हम नमाजों में बार 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 बार, सबसे ज्यादा तस्बीह यही पढ़ी जाती है, 200 बार से ज्यादा सुबहान रब्बी की तस्बीह। और देखें, रुकू में भी ये अल्फाज थे, सजदे में भी ये अल्फाज हैं। तो अल्लाह चाहता है हम ये बात बार बार दोहराएं, और हमारी तरबियत हो कि अल्लाह तो पाक है, फिर मैं हर वक्त शिकायतें ना करूं, फिर मैं उसके सामने झुक जाऊं और उसकी हर बात को और उसकी बात से राजी रहूं, और मुझ पर आजमाइश आए तो उसकी तरफ देखूं, और मैं खुशी भी हो तो उसकी तरफ देखूं कि वो पाक पाक है, और तकलीफ पहुंचे तो उसी की तरफ देखूं कि अल्लाह मैं तेरे साथ राजी हूं। और जब आप इस एहसास के साथ कि मैं अल्लाह के करीब तरीन हूं सजदे में, और मैं अल्लाह तेरे साथ राजी हूँ, इस मुस्बत रवैये के साथ जिंदगी के जिस, और वैसे हमें तो राजी, अल्लाह से राजी क्या, इतना शुक्र करना चाहिए कि हम सजदे से सर ही ना उठाएं कि जिस दौर में हम रह रहे हैं और जो सहूलियात हमें फराहम हैं और जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी हुई हैं, ज़रा गौर कीजिए अल्लाह के नबी के दौर के ऊपर। तो मैं और आप, हमें तो किसी वक्त सजदे से सर ना उठाएं। अल्लाह हमें तौफीक दे अच्छे सजदों की, और ऐसे सजदों की जो उसके यहाँ कबूल हों। वो जैसे शायर ने कहा था ना, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, तो वो देता है आदमी को 1000 सजदों से निजात। तो एक अल्लाह के हजूर किया हुआ सजदा में दुनिया के हर डर, खौफ, मुसीबत, परेशानी से निजात दिलवा सकता है, कि अगर हम सही सजदा करें तो वही काफ़ी है, और ज़िंदगी में हमारी
سب سے مثبت پہلو اسی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس خوبصورت تسبیح کو دہرانے کے لیے سسٹر عائشہ جاوید دہرائیے۔ سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلیٰ سب سے بلند۔ ماشاءاللہ۔ جی سسٹر شبینہ فرمائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانہ پاک ہے، اور ربیہ میرا رب، الاعلی سب سے بلند۔ جی سسٹر انیلا کوثر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلی سب سے بلند۔ ماشاءاللہ۔ تو آج جب نماز پڑھیں تو اسی تصور و احساس کے ساتھ کہ اللہ میری مدد کر تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں، اور کبھی یہ نہ کہوں، تجھ سے شکایت نہ کروں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، بلکہ تیرے سامنے سر کو جھکا لوں، اور تو نے مجھے جیسا پیدا کیا، جیسے رنگ و خد و خال دیے اور مجھے احباب دیے، اس پر تیرا شکر کرتا جاؤں، اور اپنی زندگی کے اندر کہ اللہ جو کرتا ہے اس کانسیپٹ کو ایسے لے کر آؤں کہ یا تو میرا یہ امتحان ہے، آزمائش ہے، یا میری غلطیوں کا نتیجہ ہے، تو تو نے اس میں میرے لیے اچھائی ہی رکھی ہے، اور اسی پیغام کو ہم آگے پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں، اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہم 1 سے 2 سوال لے سکتے ہیں۔ آپ پوچھئے، انمیوٹ کر لیں خود کو، اور میں اس درمیان انشاءاللہ۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ 2 سجدوں کے درمیان بھی بیٹھ کے کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، وہ کیا جی ساری مسنون دعائیں ہوتی ہیں یا کوئی اور اپنی دل کی دعا بھی ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، سجدوں کے درمیان آپ پڑھے ہیں جو دعائیں رب اغفر لی آپ وہ پڑھ سکتی ہیں، اور اسی طرح سجدے میں بھی مختلف دعائیں کر سکتے ہیں آپ۔ تو عمومی طور پہ چونکہ ہم مسنون دعائیں ہی پڑھتے ہیں، آپ وہ پڑھیے۔ ویسے آپ نے کبھی دعا کرنی ہو سجدے میں جائیے، تسبیحات پڑھیے اور دعائیں بھی کیجیے۔ جی اچھا، السلام علیکم سر۔ سر ایک تو سر یہ جو ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ میں آپ نے کہا کہ پاسٹ ٹینس میں حمد یوز ہوا ہے، تو یہ یہاں پر اگر پاسٹ ٹینس میں یوز ہوا ہے تو یہ تو پھر ورب کی طرح نہیں یوز ہو رہا؟ حمد میں نہیں کہا حمد۔ بیٹے، بردر، میں نے کہا تھا سامیہ۔ سامیہ کا لفظ کا معنی ہے اس نے سن لی، یہ ماضی ہے اور یہ ورب ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا کاشف بھائی سوال پوچھوں؟ اور سر ایک اور چیز، اللہ اکبر جو ہے یہ اس کا اس وقت ایک سوال پوچھا کریں کیونکہ مختصر وقت ہوتا ہے۔ اوکے۔ کسی نے لکھا ہوا تھا چیٹ باکس میں کہ اس میں والا کل ہم میں وا کا ترجمہ نہیں کیا۔ اچھا، اسی طرح کسی نے ہے کہ ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، دونوں ٹھیک ہیں، اور جو وا ہے یہ انشاءاللہ آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ یہ بعض کا سٹریس کے لیے اور اہمیت دکھانے کے لیے بھی آتا ہے، اور اردو ایکسپریشن کے حساب سے یہاں دیکھیں اس کا ترجمہ بنتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں باقی سوالات انشاءاللہ آخر میں۔ تو حروف ندا، السلام علیکم، وہ کون سے ہوتے ہیں؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، گرامر میں ہم قواعد میں لفظ کی قسمیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور آپ سب ذرا ذہن میں لے کر آئیں الفاظ کی کتنی قسمیں ہیں، اور چیٹ باکس میں مجھے بتائیں کہ الفاظ کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ تو باتیں ہماری پکی ہو جانی چاہیے نا آپ سب کی، یہ ذہن پہ نقش ہو جانی چاہیے، ہمیں کبھی نہ بھول لیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، 3 قسمیں ہیں، اور خود کو دہرا لیں اپنے ذہن میں کہ وہ کیا کیا ہیں، بتائیں ذرا مجھے اس چیٹ باکس میں پلیز لکھ کے۔ ہاں ماشاءاللہ، دیکھیں سسٹر شبینہ لکھ بھی چکی ہیں، سسٹر عائشہ بھی لکھ چکی ہیں، سسٹر تنزیلہ، ہاں یہ اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے۔ اسم ہم نے اچھا سا جانا تھا، اور ٹی پی آئی ذرا آج آپ میں سے کوئی کروائے نا۔ چلیں سسٹر سمینہ غالباً اس وقت کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، سسٹر سمینہ آپ ہمیں ٹی پی آئی کروا دیں۔
جی نہیں ہے وہ؟ چلیں سسٹر نمرہ آپ کروا دیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. ویری گڈ. اچھا اب سسٹر آپ نے ذرا تیزی سے کروایا ہے تو سسٹر چلیں بردر حناز آپ کروائیں اور ہم سب آپ کے ساتھ کرتے ہیں. سنیے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے. سب مل کر کیجیے. ماشاءاللہ. تو یہ ٹی پی آئی ذرا ہمیں ریفریش بھی کر دیتا ہے اور ہم کر رہے ہیں یہ سب کچھ اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے. اسم فعل حرف پر نظر ڈالیے اور سسٹر ایمن آپ کو نشانیاں یاد ہیں ساری؟ بتائیں اسم کی کیا نشانیاں ہیں؟ اسم کی نشانی یہ ہے کہ ان میں تنوین ہوتا ہے اور آخر میں جمع کے طور پہ واو نون یا نون اور الف تا ہوتا ہے اور اسم کو خاص بنانے کے لیے اس کے شروع میں الف لام ہوتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے. اور سسٹر امبرین صدیقی بتائیے حرف کی تعریف کیا ہے؟ ایسا کلمہ جو اسم اور فعل کو ملانے والا ہو اسے ہم حرف کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، صحیح فرمایا آپ نے. تو حروف میں چلیں کوئک ٹیسٹ لیتا ہوں ذرا. پچھلے ہم نے جو حروف تھے سب سے پہلے والے سبق میں کون سے 3 حروف پڑھے تھے؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں. پہلے دن ہم نے کون سے 3 پڑھے تھے بتائیں جی. سسٹر بشرا خان. ہم نے پڑھا تھا با فی اور الا. نہیں لی اور لی. اچھا ہاں لی ایک من اور ان اور ان. ویری گڈ ٹھیک ہو گیا. چلیں سسٹر زہرا آپ ٹرائی کریں. کل کے دن ہم نے کون سے 3 پڑھے ہیں؟ پہلے دن ہم نے پڑھے تھے لی من ان اور کل کے دن ہم نے چلیں سسٹر مصباح پرویز آپ کر لیں اگر وہ نہیں کر پا رہی تو. کل ہم نے پڑھا ہے ہاں دیکھیں چیٹ میں باکس میں بولتا لوگ ہوں، میں بتاؤں سر. جی بتا دیجیے. آپ بتا دیں. بی فی الا. ویری گڈ. تو بی فی اور الا یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہم نے کل پڑھے تھے. بی سے، فی میں اور الا پر. تو اس کا پورا ٹیبل بھی آپ نے کیا تھا اور ہم نے آپ کے لیے آپ کو مثالیں بھی بتائی تھیں کہ بسم اللہ میں بی ہے، فی سبیل اللہ میں فی ہے اور السلام علیکم میں الا ہے. ان مثالوں سے ہمیں معنی یاد رہتے ہیں. جب انہیں ضمائر کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ پورا ٹیبل ہمارا بن جاتا ہے. تو سسٹر سبیلا آپ ہمیں بی ہی والا ٹیبل کروائیں. ہم سب آپ کے ساتھ کریں گے. انمیوٹ کیجئے خود کو. وبرکاتہ. بھی ہی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بیجی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بینا ہم سے، بیہا اس عورت سے. بالکل ٹھیک ہے. صرف بی والا ہے نا، بی ہے بی. ٹھیک ہے مجھ سے. اچھا سسٹر شائستہ آپ کروائیے فی والا. فی ہی اس میں، فی ہی اس، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی فیا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فی ہا اس عورت میں. ویری گڈ ایکسلنٹ. تو اچھا جی اب سسٹر ذرا اب میں کوشش کروں گا نئے لوگوں کو چانس دوں. آپ لوگوں سے گزارش ہے جو پہلے کروا چکے ہوتے ہیں ذرا پلیز ڈراپ یور ہینڈس. لیٹ می ہیو سسٹر شہانہ. آپ نے شاید نہیں کروایا، کروائیے. علیہ بردر میں کرا چکی ہوں، آپ دوسروں کو چانس دیتے ہیں. سر میں کروا دوں. جی آپ کروائیے. جی جو کہہ رہی ہیں میں کروا دوں. صحیح اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس عورت پر. ویری گڈ ماشاءاللہ. تو یہ تھا جی کل کا ہمارا 3617 بار ہیں. امید ہے آپ نے اچھی پریکٹس کی ہوگی اور یہ پریکٹس ایسی ہونی چاہیے کہ آپ یوں کریں
अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। तो अब आप ये भी कह सकते हैं अस्सलामु अलैका, जब एक शख्स हो तो अस्सलामु अलैका आप पर सलामती हो। ये तो सुन्नत है ना, हम हमेशा अस्सलामु अलैकुम जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम कहें अस्सलामु अलैना, कैसी खूबसूरत बात है, हम पर सलामती हो। अस्सलामु अलैहि उस पर सलामती हो। सर ये भी तो कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। जी बिल्कुल, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में। तो अब आ गया हमारा गहरी सांस लेने का वक्त, और रब्बी ज़िदनी इल्मा, सांस को अंदर खींचिए, फिर रिलीज कीजिए, फ्रेश अप कीजिए खुद को, और फिर हम इंशाल्लाह रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो आज हमने 3 हरूफ, अच्छा यहाँ एक चीज मैं आपको शुरू में ही बता दूं, जरा गौर करें। आज ये लिखे तो 3 हरूफ हुए हैं, लेकिन इनमें से एक हर्फ है और बाकी जो 2 है ना, ये मा और इंदा, ये अरबी ग्रामर की रूह से ये हर्फ नहीं है, ये इस्म है। ठीक है, हाँ जी ये ये याद इसमें रखें। हाँ, ये चूंकि इस्तेमाल हर्फ की तरह होंगे, उन्हीं की तरह जुड़ेंगे, इसलिए हम इसे हर्फ में, हर्फ के टेबल में आपको करवा रहे हैं। तो आपने ज़हन में बस रख लें, और कोई ऐसी खास बात नहीं है। इला हर्फी है, लेकिन मा और इंदा जो है ये हर्फ नहीं है, ये इस्म है। तो ये हमने ज़हन में सर रखना इसकी है। रीजन सर इसकी रीजन क्या है? बस ऐसी जुबानी जहन में रखना है कि ये हाँ इसम है? जी, अभी ज़हन में रख रहे हैं इस समय, जैसे मैंने आपको बता दिया। अगर मैं ज़्यादा क्योंकि वो इसमें डिटेल में इसम की कोई जाऊंगा, निशानी तो नहीं है। नहीं है तो मैंने बता दिया ना आपको, ये काफ़ी होना जी जी चाहिए। जी सर, जी सर बिल्कुल। ये बाद में एक्सप्लेन करेंगी ये आप चीज। हाँ, ये असल में उर्दू में इसम ज़र्फ़े ज़मा, इसम ज़र्फ़े मकान आप लोगों ने अगर पढ़े हुए हैं, जी सर, तो जी सर। उसमें क्या होता है कि कोई मकान किसी जगह में होना, किसी वक्त पे होना, तो ये दोनों भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बस ठीक है आपने सर, चूंकि जज़ाकल्लाह। पूछा है तो मैंने ये बात भी इसलिए कह दी। ठीक है, जज़ाकल्लाह सर, शुक्रिया। जी, तो अ, अच्छा जी, अब आइए इनको जोड़ते हैं बारी बारी। तो पहला है इलाह। अच्छा, पीछे जो आपने पढ़ा है ना, वो है अला, आइन जबर के साथ, ये हमजा जेर के साथ है इलाह। तो ये ज़हन में रखना है। और हम आम बोलते हैं, कोई खबर गम पहुंचे, सदमा पहुंचे, तकलीफ हो, तो आप क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इसमें ये आया है इला, इलैहि। बाय द वे, इसका तर्जुमा आप सारे खुद से, एक तो रटा हुआ तर्जुमा है ना, इस कोर्स की मदद से आप सारे कर सकते हैं। इन्ना, जो पहला इन्ना है ना, इसमें बेशक हम, इन्ना लिल्लाहि अल्लाह के लिए, व इन्ना और बेशक हम, इलैहि उसकी तरफ, राजिऊन पलटने वाले हैं, रजू करने वाले हैं, जाने वाले हैं। ठीक है जी। और इसी दुआ से हम ये मिसाल ज़हन में रखते हुए, इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका तुम्हारी तरफ या आपकी तरफ, यानी आप एक की तरफ, इलैया 2 या इकट्ठे हुए तो इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हमारी तरफ। ठीक है जी। तो अब इसकी इंशाल्लाह इस हिसाब से हम प्रैक्टिस करेंगे। सिस्टर सादिया याकूब, आप करवाइए। जो लोग हाथ खड़ा किए हुए होते हैं माइक पे, कोशिश किया करें जरा क्विक रिस्पॉन्ड किया करें। और अगर आप तावुज़ तस्मिया ना भी पढ़ें, चूंकि हम सबक के शुरू में पढ़ चुके होते हैं, सर मैं पढ़ दूं जब तक? और इसी तरह कलाम भी मुख्तसर रखें। चलें सिस्टर जहरा पढ़िए, आप पहले शायद मिस हो गया था आपका। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलैहि उसकी तरफ, इलैहि उनकी तरफ। मेरा ख्याल है शायद नेट ड्रॉप हो गया उनका, तो उन सब की तरफ। हाँ, अच्छा जी। सिस्टर साजिदा परवीन, आप पढ़िए। मैं पढ़ दूं?
आवाज नहीं आ रही सिस्टर साजिदा परवीन, अगर आप सुन रही हैं आपको मेरी आवाज आ रही है? जी फरमाइए। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, देखें, आई एम ड्रॉपिंग ऑल जी। मेरा ख्याल है जो अटेंटिव है आप में से वो रेज हैंड करें ताकि मैं सिर्फ उन्हें फिर चांस दूं। जो लोग हाथ खड़ा करके भूल जाते हैं वो आपसे गुजारिश है। जी शेरी ताहिर जी करवाइए। आवाज आ रही है आपको सर? जी करवाइए। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हम सब की तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। वेरी गुड। इलाहा उस औरत की तरफ। जी सिस्टर राबिया मुश्ताक करवाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। अलैहि उसकी तरफ, अलैहिम उन सब की तरफ, अलैका आपकी तरफ, अलैया मेरी तरफ, अलैकुम आप सब की तरफ, अलैना हमारी तरफ, हाँ अलैहा उस औरत की तरफ या मुअन्नस की तरफ। हाँ सिस्टर, लेकिन आप सारों में बोलती रही हैं आ नहीं है ई। ठीक है, तो सिस्टर साइमा आप करवाएंगी तो हम सब गौर से सुनेंगे। जी जज़ाकल्लाह सर। साइमा ज़हरा। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, अलैकुम आप सबकी तरफ, अलैना हमारी तरफ, अलैहा उस औरत की तरफ। जी इलैकुम, इलैना और इलैहा। तो आइए जरा आपसे पूछते हैं इसका क्या माना होगा, बताएं ABCD कौन सा ठीक है। इलैहि राजिऊन उसकी तरफ हम लौटने वाले हैं। चैट बॉक्स में लिखें इलैहि राजिऊन। जी बिल्कुल सही है। तो इलैहि राजिऊन इशारा करेंगे तो इंशाल्लाह सही जवाब दे सकेंगे। इलल जन्ना, बताएं ABCD कौन सा ठीक है। इलल जन्ना। जी माशाल्लाह ठीक है, जन्नत की तरफ। और अगला लफ्ज करते हैं अब, ये है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। इसी मिसाल से पहले हमने इन्ना का माना सीखा था बेशक, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मा देखें ये साथ होना, तो ये इस्म ज़र्फ़े मका की तरह है, किसी चीज का कहीं होना, साथ होना, किसी जगह होना। तो इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मा का लफ्ज माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई। अब यहाँ पे एक ही या है तो माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस मुअन्नस के साथ या उस औरत के साथ। जी सिस्टर सिद्रा नायाब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। इशारों के साथ करवाना है जो भी करवा रहे हैं, और यस जो सर। कर रहे हैं करे हम। हाँ जी, इशारों के साथ ही किया। माशाल्लाह वेरी गुड। सिस्टर रिफत इफ्तिखार। माहू उसके साथ, माहम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। माशाल्लाह। चलें जी सिस्टर बरेरा आप करवाइए। माहू उसके साथ, माहुम सबके साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हम सबके साथ, माहा उस औरत के साथ। माहा उस औरत के साथ। आइए अब इसकी हम अरबी बोलचाल देखते हैं, और इसकी अरबी बोलचाल में कितना खूबसूरत सवाल है
اور سسٹر منیبہ جاوید آپ انمیوٹ کریں. سوال ہے کہ حل اللہ معہو، حل اللہ نعم معہو، تو کیا جواب دیں گی؟ نعم اللہ معه. حل اللہ معہم، نعم اللہ معهم. ماشاءاللہ. تو آپ سب کو اس کا معنی خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ معنی جی اردو میں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ اچھا اس کا معنی کیا بن رہا ہے. تو اگر میں اگلا سوال آپ سے پوچھوں گا وہ اور بھی بڑا مزے کا، آپ سارے جواب دیجیے گا. حل اللہ معک، تو نعم کیا جواب دیں گے؟ نعم اللہ نعم معي. الله معي. نعم اللہ اللہ معنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ نعم اللہ معنا یعنی اللہ ہمارے اللہ ساتھ ہے. میرے ساتھ، اللہ میرے ساتھ ہے. ماشاءاللہ. اللہ میرے اب آپ سب ساتھ ہے. سے آپ سے کلیکٹیو پوچھا جا رہا ہے حل اللہ معکم. نعم نعم الله اللہ معنا. معنا. نعم اللہ معنا. اللہ کرے اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہے. ٹھیک ہے جی. آمین. اگلا لفظ ہے اندہ. اندہ کا جو ہے یہ بھی اسم ہے، اور اس کے لیے مثال جو ہے نا مزے کی ہم نے رکھی ہے. کم ریالن اندہ کا، کتنے ریال ہیں تمہارے پاس؟ ہمیں ہر ایک کو شوق ہوتا ہے دوسروں کے پیسے پتہ کرنے کا، کس نے کتنے سمیٹے ہوئے ہیں، کتنا وہ ہے. تو کم ریالن اندہ کا، کتنے ریال ہیں اندہ کا تمہارے پاس. تو پاس ہے اس کا معنی، اندہ پاس، اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا تمہارے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس. ٹھیک ہے. تو اندہا بھی ہے اس عورت کے پاس. تو آج کل تو خواتین کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ اندہا بھی ہم ذہن میں رکھیں. تو سسٹر سائقہ منیر آپ کروائیے. چلیں سائقہ منیر پہلے کروا لیں، پھر سسٹر سائمہ سے کروا دیں. اندہو اس کے پاس، اندہو ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، ہندی میرے پاس، ہندکم آپ سب کے پاس، ہندنا ہمارے پاس. اندہا اس عورت کے پاس. جی سسٹر سائمہ اندہا اس زہرا. عورت کے پاس. اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندہنا ہمارے پاس، اندہا اس عورت کے پاس. ماشاءاللہ. سسٹر نور فجر کروائیں. اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس، اندہا اس عورت کے پاس. ویری گڈ. اندہنا اس عورت کے پاس. تو اس کی عربی بول چال میں اب کروائیں گی سسٹر شائستہ اور سسٹر نبیلہ اظہر دونوں مل کے. تو جو پہلے ہے وہ سوال پوچھیں، جو بعد میں وہ جواب دیں اس کا. جی حل عنده قلم. نعم عنده قلم. حل عندهم قلم. نعم عندهم قلم. حل عندك قلم. نعم عندي قلم. حل عندكم قلم. نعم عندنا قلم. ماشاءاللہ. تو ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہو گیا ہمارا. سسٹر ایک دفعہ اسی کی بول چال جو ہے سسٹر کروا دیں، سسٹر ہمنا اور سسٹر راشدہ. ہمنا جمشید اور راشدہ قدیر. هل عنده قلم؟ نعم عنده قلم. هل عندهم قلم؟ نعم عندهم قلم. هل عندك قلم؟ نعم عندي قلم. هل عندكم قلم؟ نعم عندنا قلم. ماشاءاللہ. اب دیکھیں آپ اس کے ساتھ کچھ بھی لگا سکتے ہیں. اگر میں نے آپ سے پوچھنا ہے حل عندک جوال، جوال کہتے ہیں موبائل کو. ٹھیک ہے جی، کہ آپ کے پاس موبائل ہے.
تو جواباً آپ کیا کہیں گے؟ نعم عندی جوال، تو سبھی کے پاس ہے آج ماشاءاللہ، اس لیے نعم ہی کہیں گے۔ تو آئیے جی، یہ ہو گیا ہمارا ٹیبل آج کے حروف کا، اور مع اور اندہ پھر بتاتا چلوں کہ اسم سر ہے۔ آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ بیٹے آپ کے اینڈ پہ کوئی ایشو ہوگا۔ تو سسٹر فہمیدہ مختار، چلیں آپ ہمیں پہلے والا کروا دیں ذرا ٹیبل جلدی سے۔ الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا الیہا اس عورت کی طرف۔ ماشاءاللہ۔ سسٹر حاجرہ ارشد آپ کروائیے اگلا والا۔ معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ، معاہا اس عورت کے ساتھ۔ ماشاءاللہ۔ سسٹر سمیرہ فاروق آپ کروائیے۔ سمیرہ فاروق انمیوٹ کریں، مائک پر ٹیپ کریں۔ اندہ ہوں اس کے پاس، اندہ ہوں ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندہ کم آپ سب کے پاس، اندنا ہم سب کے پاس، اندہا اس عورت کے پاس۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ٹیبل ہم نے گھر میں خوب اچھا سا دوران ہے۔ سسٹر سریہ آپ ہمیں بتائیے کون سی مثالوں سے ہم یاد رکھیں گے ان کے معنی؟ مثال انا للہ و انا الیہ راجعون، علاقہ اس کی طرف سے، اور ماں ساتھ جو ہے ان اللہ مع الصابرین، اور ان دا پاس اس کے معنی کم ریالن اندکا اندکا، یہ ان مثالوں سے ہم انشاءاللہ معنی یاد رکھیں گے۔ سسٹر تنزیلہ آپ سب بھی کیجئے گا، لیکن سسٹر تنزیلہ جو ہیں وہ مجھے بتائیں گی۔ تو یہ ایک الیہ کا لفظ ہے، پہلے آپ سارے اشارہ کر لیں، آپ بھی کر لیں۔ سسٹر تنزیلہ آپ ہمیں اس کا معنی بتائیں، الیہ اس کی طرف۔ ویری گڈ، یہ تھا الیہ اس کی طرف، ٹھیک ہے۔ سسٹر سبیلہ پہلے آپ معانا کا آپ سارے بھی اشارہ کر لیں، اور سسٹر سبیلہ ہمیں اس کا معنی بتائیں، معانا ہم سب کے پاس، معانا ہم سب کے ساتھ، ہاں ہم سب کے ساتھ، معانا ساتھ۔ جی۔ سسٹر بشرا اندکا کا آپ اشارہ کر لیں سارے بھی، اور سسٹر بشرا ہمیں اس کا معنی بتائیں، آپ کے ساتھ، اندکا آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ، سوچیں، اندہ پاس، سوری پاس، آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس۔ چلیں جی، کوئک ٹیسٹ بھی آپ نے پاس کر لیا۔ آج کا نقطہ تعلیم ہم نے کل کہا تھا انسان بھولتا کیسے ہے، اب چونکہ بھولتا بار بار ہے تو یاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے ہم نے کہا تھا نا 1 گھنٹے میں 70%، تو پہلی دہرائی یا اعادہ کب کریں؟ 1 گھنٹے کے بعد۔ تو ہم آپ کو واٹس ایپ پہ فوری کلاس ہوتے ہی سلائیڈز بھیج دیتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اگر آپ اس کے بعد جیسی ٹائم ملے، آپ ساری نہ پڑھیں، آپ نماز عصر کے بعد آ کر ایک نظر انہیں دیکھ لیں تو ایک کوئک دہرائی ہو جائے گی۔ پھر ہم آپ کو کہتے ہیں دوسرا اعادہ 1 دن کے اندر، تو آپ کو ویڈیو ملی ہوئی ہے، کبھی وقت ملے اس کو بھی چاہے فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھ لیں، لیکن دیکھ لیں، سن لیں، چلتے ہوئے چاہے سنتے رہیں، آپ کان سے لگا لیں، کہیں جا رہے ہیں، کام پہ آ جا رہے ہیں۔ تیسرا اعادہ 1 ہفتے کے بعد۔ تو انشاءاللہ ابھی تو رمضان ہے ظاہر ہے، تو مڈ کوئز سے پہلے بھی آپ اس کا اعادہ کریں گے، پھر فائنل کوئز کے وقت بھی آپ کورس کا کریں گے، لیکن اس حساب سے اگر دہراتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ پکا ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ قرآن اٹھائیں، اس میں دیکھیں، ڈھونڈیں، دلچسپی پیدا کریں، سارے حواس کا استعمال کریں روزانہ کی بنیاد پر، تو پھر آپ کو یہ ہمیشہ یاد رہے گا، بھولے گا نہیں۔ اللہ کے فضل سے کلاس آج کی مکمل ہوئی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور کرنے، یاد کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔
سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جی اب آپ سوالات کے لیے پوچھ سکتے